صالح محمد. یار ہم تو صبح آپ کو پتہ ہے سارے راستے بند ہیں ہر طرف سے, بڑی مشکل سے صبح پہنچے یہاں ہائی کورٹ انصاف دینے کے لیے. لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج بہت سے کیسز پینڈنگ تھے ہمارے, جس میں نورین میم کا کیس بھی تھا, جس میں ہم نے جو ایکٹ میں نے خود چیلنج کیا ہوا تھا الیکشن ایکٹ میں, وہ بھی لگا ہوا تھا چیف صاحب کے پاس. اس کے علاوہ آدم سواتی صاحب کی بیل تھی, وہ بھی لگی ہوئی تھی. بٹ انفارچونیٹلی 4 بینچز شاید اویلیبل ہیں ہی نہیں آج, ان کی لسٹ ہی کینسل ہو چکی ہیں, اور چیف صاحب جو ہیں ان کی لسٹ 1 بجے لگتا ہے کہ جی چلے گی. سو میننگ بائی کہ آج کا دن بھی سارا اسی طرح گزر گیا, 1 بجے آ کے بھی پتہ نہیں لسٹ چلے گی نہیں چلے گی. لیکن بڑا انفارچونیٹ اس لیے ہے کہ ایک طریقہ کار وضع ہے, ہم ہائی کورٹ میں کھڑے ہیں اور اس میں روسٹرم آ جاتے ہیں. اگر لسٹ کینسل ہونی ہو تو میسیجز آ جاتے ہیں, وکیلوں کو میسیجز آ جاتے ہیں, آپ کے ویب سائٹ پہ آ جاتا ہے, کو ٹائمنگز بھی اگر چینج ہوں. لیکن کچھ بھی نہیں ہوا ایسی چیز, کوئی انفارمیشن نہیں ہمیں پہلے پہنچی, کوئی انفارم نہیں کیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی لبرٹی سے اور لوگوں کے سول رائٹس کے علاوہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس سے ریلیٹڈ بہت سی پٹیشنز پینڈنگ تھی. سارے کے سارے ابھی دیکھ لیں ویرانیاں چھائی ہوئی ہیں ہائی کورٹ کے اندر. ہم تو صبح ایز پر شیڈیول ایز پر ٹائم پہنچ گئے, بٹ انفارچونیٹلی ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو سکا. سر ہم نے دیکھا کہ OIC کا اجلاس ہوا جس کے اوپر حکومت مبارکباد کہہ رہی ہے کہ ہم مستحق ہیں, تو اس کے اوپر سر ایک تو یہ کمنٹ کیجیے گا. دوسرا اس وقت جو مولانا کا کردار ہے, پہلے مولانا صاحب کے پاس سب چل کے آتے تھے, اب مولانا صاحب سب کے پاس چل کے جا رہے ہیں اینی ترمیم کے حوالے سے. آج قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے, تو اس کے اوپر سر PTI کا کیا ہوم ورک کیا ہوا ہے سر؟ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سو کانفرنس کی بات کر رہے ہیں, اس کے اندر تو بڑی سیدھی سی بات ہے, ان کا کیا اس میں پروگریس ہے, کیا اس میں انہوں نے حاصل کیا کیا. آپ نے ہوسٹ کر دیا, لوگ آ گئے, آپ نے خرچے کر دیے. دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی پروگریسو رپورٹ کیا آتی ہے اس کے اندر, کہ جتنی کانفرنس جو ہوئی اس کے اندر آپ نے پاکستان کو کیا دیا. جیسے میں کل ایک پروگرام میں تھا ٹی وی ٹاک شو میں, تو اس میں ایک نون کی جو ریپرزنٹیٹیو تھے, ان کی ایک اسمبلی کی ممبر تھیں, وہ کہہ رہی تھی جی ہم نے بہت کارنامہ دے دیا, انڈین وزارت خارجہ آ گئی پاکستان. میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی, آپ نے کشمیر ایشو کے بعد ہم نے تو خود ان سے تعلق بند کیے ہوئے تھے. انہوں نے وائلیشن کی, یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کی وائلیشن کی, انہوں نے رائٹ جو ہے کشمیریوں کا, انڈین آکوپائڈ کشمیر کا ختم کیا, انہوں نے اس کا اسٹیٹس چینج کیا. تو اس کے بعد تو آپ لوگوں کو تو آپ تو ایسے نکارے بجا رہے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا آپ نے کشمیر فتح کر لیا. سو آپ کا آئے, آپ نے ہوسٹ کیا, اچھی بات ہے, لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ ابھی آگے لیٹر اسٹیج پہ آئے گا. ابھی تک آن ریکارڈ کوئی بھی کسی قسم کا میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کو کوئی اس کانفرنس سے پاکستان کو, سوائے اس کے کہ آپ نے ہوسٹ کی ایک, اور اس کے علاوہ کوئی اور فائنینشیل اکنامیکل یا اور کوئی اکانومی میں کسی قسم کا فائدہ ہو. نمبر 1. نمبر 2 چیز جو آپ نے سوال پوچھا, دیکھیں آج کو جو ایجنڈا ہے اس کے اندر ترمیم کا کوئی بھی شامل نہیں ہے اس کے اندر کہ جی 26 امینڈمنٹ آنی ہے. لیکن چور حکومت ہے, کیونکہ فارم 47 کی پیداوار ہیں, ان کا تو نہ دین ہے نہ ایمان ہے, نہ ان کا کوئی اللہ معافی دے, انہوں نے تو اللہ اور اس کے رسول کی بھی جھوٹی قسمیں اور جھوٹے قرآن اٹھائے ہوئے ہیں, ان کی کوئی بعید نہیں ہے. اس لیے اگر یہ لے کر بھی آتا ہے, ہمارا ہوم ورک ہے, جیسے کہ پتہ آپ کو ہماری لیڈرشپ نے آلریڈی دیا ہوا ہے, احتجاج کی کال بھی دی ہوئی ہے, اور ہمارے ممبرز آپ نے دیکھا کہ کل زین قریشی صاحب کی وائف کو اٹھا لیا گیا لاہور سے. یار اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, اس طرح قانون سازیاں ہوتی ہیں. میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ یہ کون سے پولیٹیکل لوگ ہیں, ہارے ہوئے لوگ ہیں, سیاست ان کی ویسے ہی دفن ہے, اور الحمدللہ اب نسل در نسل دفن ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو ہے, جو آپ نے اگلی بات کی مولانا صاحب کی, دیکھیں مولانا صاحب نے ابھی تک ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہے انہوں نے آن کی ہے کہ مسودہ جو بھی آنا ہے وہ ہمارے ساتھ مشترکہ مسودہ آنا ہے. اب جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا مسودہ پہ جو ان کا ہوا ہے ایگریڈ ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی نے کتنا چینجز کیے ہیں اس کے اندر, یہ تو اب مولانا صاحب ملیں گے تو وہ بتائیں گے. باقی یہ ہے کہ دیکھتے ہیں اس پہ کہ اب مولانا صاحب کی ملاقات ہوگی تو بریف کریں گے کہ ان سے کس کس سے کیا کیا ملاقات ہوئی ہے, کون کون سی اس میں چیزیں چینج ہوئی ہیں, کس کس کے اوپر جو ہے وہ عوام کی جو رائٹس ہیں, کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں, ان کو اوپر قدغن لگائے گی. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں, ابھی اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے. سر ہم لوگ تو پریپیئر ہیں جی, ہم کسی بھی قسم کے اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کو نہیں مانتے جو عوام کی فنڈامنٹل رائٹ سے ریلیٹڈ ہو, جو اس پاکستان کے دستور کے منافی ہو,
جو بیسیکلی اس کی تھیم کے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں مخالف ہوگا ہم اس کو نہیں مانتے. سر جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ ہم نے پروٹیسٹ کی کال دے دی ہے, احتجاج کی کال دے دی ہے, 18 کو احتجاج کی. پہلے بھی سر آپ لوگوں نے احتجاج کی کال جو ہے منسوخ کی کہ ہماری ملاقات کرائی جائے گی عمران خان سے معالج کی, لیکن وہ نہیں کرائی گئی. اب پھر ہم نے یہ بھی دیکھا سر آپ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا لیکن اس میں کارکن نظر آئے, قیادت نظر نہیں آئی. تو اس پروٹیسٹ میں ایک تو قیادت ہمیں نظر آئے گی, دوسرا یہ ہے کہ جو انہوں نے وائلیشن کی ہے کہ ذاتی معالج کے جو انہوں نے رپورٹ دی ہے, تو اس سے پی ٹی آئی کی قیادت مطمئن ہے. دیکھیں جی, جو رپورٹ آئی ہے کل میں دیکھ رہا تھا, وہ چیئرمین گور صاحب نے تو خود اس کو ٹویٹ کیا, لیکن اوبیسلی اب ملاقات, اب تو سو کانفرنس بھی ختم ہو چکی ہے, تو خان صاحب سے ملاقات جو ہے وہ پریورٹی ہے, کیونکہ فائنل ڈیسیجنس تو انہوں نے لینے ہوتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 چیز یہ دیکھیں, ہمارے کارکن لاسٹ ٹائم بھی موجود تھے اور ہماری لیڈرشپ بھی موجود تھی. آپ خود گوائیں کہ میں خود اسلام آباد میں موجود تھا. سو 1600 ہمارے لوگ جو ہیں وہ آفیشیلی بند ہیں, اس کے علاوہ جتنے ان آفیشیلی بند ہیں ان کی تو تعداد علیحدہ ہے. ہماری لیڈرشپ آج بھی اعظم سواتی صاحب جیل میں, آج بھی ان کی بیلیں لگی ہوئی تھی, اسی کیسز میں ہے نا, اسی کیسز میں ہمارے باقی لوگوں پہ بھی ایف آئی آریں ہوئی ہیں, سب کے سب بیل بیفور اریسٹ پہ. ہمارے وکلاء کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آرز ہوئی ہیں, وہ بھی بیل بیفور اریسٹ کے اوپر چل رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور سمیت جو کے پی کی قیادت تھی, عمر ایوب سمیت, وہ سارے بھی یہاں پر موجود تھے, اپنے قافلے لے کر آئے وہ, کیونکہ لیگل پروٹیسٹ کرنا کانسٹیٹیوشن میرا رائٹ ہے نا, پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہماری پارٹی کا رائٹ ہے. آپ ہمیں گلا بھی دبائیں, ہمارا آکسیجن بھی بند کر دیں اور ہمیں تڑپنے بھی نہ دیں اور ہمیں جو ہے وہ سانس لینے کی اجازت بھی نہ دیں. یار دیکھیں, ان کو یہ بات سمجھ نہیں لگ رہی. ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں نا, ہم تو پولیٹیکل بات کرتے ہیں. بات ایسے ہے کہ یہ ترامیم وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, الٹیمیٹلی ان کا گلا اسی پھندے میں آئے گا, کیونکہ جو یہ ایک پیج لگایا ہوا ہے, وہ پیج ایک ہی ہوتا ہے, بدل ضرور جاتا ہے, صفحہ ضرور چینج ہو جاتا ہے, پھٹتا نہیں ہے لیکن وہ آگے چلا جاتا ہے. ان کی تو مجبوری ہے نا کہ یہ تو 17 سیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو تو ایک ڈور ہلانے کی بات ہے, ایک فون کی مار ہے, اور بھائی تمہارے فارم سارے کھل رہے ہیں, بس انہوں نے دھرم کر کے گر جانا ہوتا ہے. ان کی تو اوقات اتنی ہے, کیونکہ اللہ پلے تو ہے کچھ نہیں. اپنا پرسنل تو ان کا نہ ویژن ہے, نہ پرسنل ان کا جو ہے کسی قسم کا اپنی ان کی کوئی پولیٹیکلی وزڈم ہے, نہ ہی ان کے پاس کوئی کسی بھی قسم کا ایسا آگے نظریہ موجود ہے اور ایسی آئیڈیالوجی موجود ہے اور ایسا روڈ میپ موجود ہے کہ یہ ملک کو اور عوام کو آگے لے کے جائیں. یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں بس برائے نام, اور مارشل لا کی فسطائیت چل رہی ہے, اسی کا یہ ایک قسم کا بیک لیش چل رہا ہے, بلکہ فرنٹ لیش میں کہوں گا وہ چل رہا ہے, اور اس کے آگے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایز اے پپٹ ہل رہے ہیں. ان کی تو یہ اوقات ہے, ان کو تو یہی نہیں پتا کہ بھائی کل سب سے پہلے رگڑا اس کا لگ جائے گا. کدھر ہے نواز شریف جو کبوتر ہی اڑا رہا ہے گھر بیٹھ کے؟ بلایا تھا بڑا, لوگوں نے تو اس کو بھی ریجیکٹ کیا. ہارے ہوئے لوگوں کے ساتھ 25 کروڑ عوام کو آپ ریپرزینٹ کریں گے. یار خدا کے لیے ایسا نہیں ہوتا. جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ادھر کھڑے ہیں, جیتے ہوئے نمائندے ادھر کھڑے ہیں, عوام کے نمائندے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں نا. آپ تو پبلکلی باہر تو نکلیں, کبھی بغیر پروٹوکول یا کبھی بغیر یہ جو جن کو اسلام آباد سے جتایا گیا جعلی ایم این اے, تو انہوں نے کہا یار کسی کا جنازہ تو پڑھ کے دکھاؤ کبھی جا کے, کسی کی شادی پہ کوئی انوائٹ کرتا تو جاؤ. چھوڑو یار, کیا انہوں نے بنایا ہوا ہے, اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں کبھی, یا آج نہیں کل خدا کی خدائی موجود ہے. پروٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ جی, ہمارے لیڈرشپ نے کہا ہے اور ضرور ہوگا, ہمیشہ ہوا ہے. دیکھیں آپ ان کو تو گنتی ہی نہیں آتی نا, میں تو آپ کو بتا دیا ابھی لاسٹ ٹائم 1600 سے زیادہ بندے ہمارے اریسٹڈ ہیں, سینکڑوں کی تعداد وکیلوں میں پرچے ہوئے ہیں, ساری ٹاپ لیڈرشپ پہ پرچے ہوئے ہیں, جو پکڑے گئے ان کو اٹھا کے اندر کیا ہوا. اور کیا کریں, ٹھیک ہے, ہم پروٹیسٹ کرنا بھی ہمیں رائٹ نہیں دیتا. یہ 3 گھنٹے کے لیے کہتے ہیں جلسہ کر دو. یار کوئی کیمسٹری بیولوجی کا پیپر دینا ہے یار, آپ مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں, آپ کو کوئی کہتے ہیں 10 منٹ میں آپ میری بات ختم کرا دیں, آپ نہیں کرا سکتے بات. تو یہ تو ان کے حالات ہیں. بغیر جیتے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہارے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں. اچھا آپ کے انٹیریئر منسٹر صاحب کو دیکھ لیں, کبھی کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑے وہ, ان کو پبلک ماسز کا کیا پتہ ہے. سو ایسے تو نہیں نظام چلتے نا. اس طرح سلیکٹڈ لوگوں کو آپ لے کر آ جائیں اور کہیں جی آپ الیکٹڈ لوگوں کو باہر کر کے اور ان سے ملک چلائیں گے, ایسے ملک نہیں چلتا. تھینک یو سر, بہت بہت